جتنا آپ اس جسم کو تھکائیں گے اتنا ہی آپ کی روح کو سرور ملے گا اور روح کو تازگی ملے گی۔ لہذا روح کی تازگی کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ تھوڑا سا ٹف موضوع ہے۔ ابھی آپ بتائیں گے کہ میں نے سخت موضوع تو نہیں لے لیا، موضوع بالکل واضح ہے۔ آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے القاب میں متعدد القاب سنے ہوں گے، ان میں ایک لقب ہے ثانی زہرا۔ توجہ کیجیے گا، کیا لقب ہے؟ ثانی زہرا۔ اس کا مطلب ہے زہرا کی دوسری زہرا۔ ثانی مطلب دوسرا، ثانی زہرا یعنی زہرا کی دوسری زہرا۔ میرے خیال سے مجمع میں 40-50 سال سے لوگ مجلس سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسی مجمع ہے۔ ثانی زہرا تو جناب زینب ہوئی ہیں، کیا کوئی یہ بھی بتا سکتا ہے مجھے اس مجمع میں کہ جناب زینب کے بعد بھی کوئی ثانی زینب ہوا ہے؟ کوئی ثانی زینب ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ بس یہی مجھے ثابت کرنا ہے کہ کیوں نہیں ہوا۔ آپ کی حسین سماعتوں پر اعتبار ہے۔ موضوع ذرا سخت ہے مگر مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، ہر مشکل لمحوں میں حل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ مشکل موضوع بھی حل ہوگا۔ دیکھیے دو مسئلے ہیں، یا تو خزانہ قدرت میں کوئی گوہر آبدار ایسا بچا ہی نہ تھا جسے قدرت لباس زینبی عطا کرتی اور وہ ثانی زینب ہو جاتا یا ثانی زینب ہو جاتی، تو یا تو کوئی گوہر آبدار ایسا تھا نہیں۔ یہ کہنا بجا نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت کی خالق کی قدرت لامحدود ہے، اس کے خزانہ قدرت میں شک کرنا توحید سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے، قدرت کے نہ ماننے کے برابر ہے۔ اس لیے یہ تو طے ہے کہ اس کے خزانہ قدرت میں کسی گوہر آبدار کی کمی نہیں تھی، مگر جناب زینب کے کردار نے زہرا کے کردار کو اتنا مکمل کر دیا تھا کہ اب زینب نے کچھ بچایا ہی نہیں تھا کہ کوئی دوسری زینب عالم وجود میں۔ میرے جو توجہ کیجئے گا، دیکھیے غور کیجئے گا اور توجہ فرمائیے گا، اگر عالم اسلام کو ان 50 برسوں کو آپ سمجھ لیجئے کہ جو عالم انسانیت پر بجلی بن کے ٹوٹے ہیں، تو ان 50 برسوں کے سمجھنے کے بعد دیکھیے جب تک ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ زہرا کون ہے تب تک ہماری یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ثانی زہرا کون ہے۔ تو پہلے زہرا کو سمجھ لیں پھر ثانی زہرا کو سمجھ لیں گے۔ دونوں باتیں جلدی جلدی میں واضح کر دوں، بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت توجہ کیجئے گا۔ 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ انسانیت پر اپنے وجود کو ثابت کر رہا تھا۔ پیغمبر اسلام کی پاکیزہ زبان سے نکلے ہوئے پاکیزہ جملے اسلام کی تقدیر بنا رہے تھے، وحی و الہام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے آئین و قوانین امت تک پہنچائے جا رہے تھے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو اسلام کی عظمت یہ تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس اسلام کو قدرت نے جب بھیجا تو ہر کس و ناکس کے ہاتھ نہیں بھیجا بلکہ جبریل کے ہاتھ بھیجا۔ جبریل کون ہے؟ عام ملک نہیں ہے بلکہ سید الملائکہ ہے۔ جس کے پاس بھیجا وہ عام نبی نہیں ہے، سید الانبیاء ہے۔ سید الانبیاء نے دین کے پھیلانے کی ذمہ داری جس وصی پر رکھی وہ عام وصی نہیں ہے بلکہ سید الاوصیاء ہے۔ سید الاوصیاء نے اس دین کو بچانے کی ذمہ داری جس کے پاس رکھی وہ عام شہید نہیں ہے، سید الشہداء ہے۔ توجہ کیجئے گا، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اسلام مبین چلا، اسلام محکم چلا، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے چلا، آیا تو عام ملک کے ہاتھوں نہیں، سید الملائکہ کے ہاتھ، آیا تو عام نبی کے پاس نہیں، سید الانبیاء کے پاس، پھیلایا گیا تو عام وصی نے نہیں، سید الاوصیاء نے پھیلایا، بچایا تو عام سید نے نہیں بلکہ سید الشہداء نے پہنچایا، سید الشہداء نے بچایا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دین کی ذمہ داری سید زادوں کی ہے، غلام زادوں کی نہیں۔
سید زادوں کی ہے، غلام زادوں کی نہیں، اور وہ بھی ایسا غلام زادہ جو عصمت کی یونیورسٹی سے سند یافتہ ہو۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ایسا غلام زادہ جسے معصوم نے اپنی زبان سے غلام زادہ کہا ہو۔ دیکھیے اسکولوں کی کالجوں کی مارک شیٹیں جھوٹی ہو سکتی ہے، یہ تو آپ ابھی دیکھ ہی چکے ہیں، ہاں کہ ایک آدمی کبھی اسکول میں نہیں گیا، کبھی کالج میں نہیں گیا، مگر ڈگریاں اس کے پاس سب ہے، مگر عصمت کے دہن سے نکلی ہوئی ڈگری تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ معصوم نے کہا وہ غلام زادے اتر میرے باپ کے منبر سے۔ غلام زادہ اترا، سیدھا باپ کے پاس گیا، باپ سے جا کے کہتا ہے رسول کے بیٹے نے، رسول کے نواسے نے، علی کے لخت جگر نے مجھے غلام زادہ کہا۔ باپ نے کہا جاؤ لکھوا کے لے آؤ، جاؤ لکھوا کے لے آؤ۔ بیٹے نے کہا بابا ایک تو اس نے مجھے غلام زادہ کہا، آپ کہتے ہیں لکھوا کے لے آؤ۔ یہ جو طلب ہے تحریر کی، شبروز بھائی، یہ جو تحریر کی طلب ہے یہ کس لیے؟ ضرورت میں یا عقیدت میں؟ دیکھیے اگر عقیدت میں ہوتی تو جس تحریر کو پھاڑ کے جہنم واجب کر چکا ہے اس کے بعد تحریر مانگ کے کون سی جنت مل جائے گی؟ اس جنت کہاں سے مل جائے گی؟ لیکن اگر توجہ کیجئے گا عقیدت میں نہیں ہے تو ضرورت میں تھی۔ ضرورت کیا ہے؟ کہ قبر میں اجالا ہو جائے گا، یہ بات ضرورت نہیں ہے، یہ سیاست تھی۔ ضرورت تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اتنا سمجھدار مجمع ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ تیسرا جملہ نہ کہوں، حالانکہ میں تیسرا جملہ کہتا نہیں ہوں، مگر مجھے لگتا ہے شاید یہاں کہنا پڑے گا، لیکن میں صرف 2 ہی جملے کہتا ہوں۔ میری خطابت کے معیار کے خلاف ہے۔ خطابت کا معیار ہونا ہی یہ چاہیے کہ ذوق سماعت کا رہوار تکلم سے آگے چلے۔ آپ کی ہماری خطابت سے آپ کا ذوق سماعت آگے بڑھے تو کمال ہے، اور اگر ہم سمجھا ہی نہ پائے تو کیسی خطابت؟ 2 جملے میں آپ سے کہوں گا، تیسرا نہیں کہوں گا، آخری فرد تک توجہ ہے۔ اگر آپ یہاں سے بیدار ہو گئے تو اسی مضمون پہ چلوں گا، ورنہ آپ کے ذوق سماعت سے مضمون بدل دوں گا۔ آپ توجہ کیجئے گا، 2 جملے صرف مجھے کہنے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ جا لکھوا کے لے آ۔ بیٹے نے کہا بابا کیوں لکھوا کے لے آؤں؟ ایسا کیا ہے لکھوانے میں؟ باپ نے کہا بات غور سے سن، امام زادہ تو ہے نہیں، امام زادہ تو ہے نہیں، غلام زادہ تجھے سویکار نہیں ہے، تیسرا زادہ بڑا خطرناک ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ تیسرا زادہ بڑا خطرناک ہے، جا قبل اس کے کہ لوگ تجھے تیسرے دائرے میں رکھیں، تیسرے امام سے لکھوا کے لے آ۔ اس کا مطلب ہے حسین کی تحریر اپنوں کو جنتیں ہی نہیں دیتی، غیروں کی نسلیں بھی بچاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل تو یہ دین اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ انقلاب آیا تو 11 ہجری میں ایک انقلاب آیا جب شعور کی آنکھ بند ہوئی اور امت شور مچانے چلی گئی۔ شعور اور شور میں ایک عین ہی کا فرق ہے، توجہ کیجئے گا، اور یہ عین بمانے نین نہیں ہے، یہ عین بمانے نین نہیں ہے۔ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ ہر عین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نبی کے جنازے پہ عین تھی؟ ہمارے ساتھ بھی تو ایک عین تھی، تو گویا ایک عین ادھر تھی، ایک عین ادھر ہے، ایک عین ادھر تھی، ایک عین ادھر ہے۔ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ یہ عین اور عین میں فرق کیا ہے، مگر آپ ہی کے ضلع غازی پور میں ایک علاقہ ہے زنگی پور، یہیں کا ایک شاعر گزرا ہے جس کا نام ہے قیس زنگی پوری۔ قیس زنگی پوری نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی جب ان سے کسی نے کہا کہ حضور آپ کے پاس بھی عین ہے، ہمارے پاس بھی عین ہے، جب دونوں عین ہے تو فرق کیا ہے؟ یہ بھی عین، وہ بھی عین، یہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، آپ کی عین بھی صحیح، ہماری عین بھی صحیح۔ جناب قیس زنگی پوری نے فرمایا بالکل عین تو دونوں کے پاس ہے، مگر ان دونوں عینوں میں وہی فرق ہے جو ہے کی حلال میں ہے اور ہے کی حرام میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
میرے توجہ کیجئے گا، آپ آمادہ ہو گئے موضوع کو سننے کے لیے؟ لہذا 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا۔ 11 ہجری میں ایک انقلاب آیا، شعور کی آنکھ بند ہوئی، امت شور مچانے چلی گئی، اسلام بظاہر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک محمد کا اسلام جو خانہ نشین ہو گیا، ایک حکومت کا اسلام جو تخت پہ براجمان ہو گیا۔ حکومت کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے، محمد کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے۔ حکومت کا اسلام تلوار چلا رہا تھا، محمد کا اسلام کردار دکھا رہا تھا۔ حکومت کا اسلام زر اور زمین کو اکٹھا کر رہا تھا، محمد کا اسلام سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر رہا تھا۔ توجہ کیجئے گا، حکومت کا اسلام پراگندہ علاقوں کو سمیٹ کر جغرافیائی اسلام بنا رہا تھا، محمد کا اسلام پراگندہ آیتوں کو سمیٹ کر قرآن جمع کر رہا تھا، قرآن جمع کر رہا تھا۔ جانب عزیزو، حکومت کا اسلام اپنا کام کر رہا تھا، محمد کا اسلام اپنا کام کر رہا تھا، مگر محمد کے اسلام نے حکومت کے اسلام کو یہ سبق پڑھا دیا کہ ظلم کی حکومت کتنی تیزی سے کیوں نہ چلے، 25 سال کے بعد 2-3 قدم لڑکھڑا کے گر ہی جاتی ہے۔ میں صرف اشارے کرنے کا عادی ہوں، 2-3 قدم لڑکھڑا کے گر ہی جاتی ہے، اور اسلام حکومت جب 2-3 قدم لڑکھڑا کے گری تو 25 سال کے بعد حق واپس حقدار کے قدموں میں آیا، علی کے چرنوں میں آ کے اسلام کہنے لگا، اے محمد کے حقیقی جانشین، اب ظالموں سے سنبھالی نہیں جاتی، اب دہلیز عدالت پہ آشرواد دے دو، اب دہلیز عدالت پہ آ گیا ہوں، اب مجھے سنبھال لو۔ میرے عزیز توجہ کیجئے گا، ایک جملہ کہے بغیر نہ رہوں گا، علی کو حق ملا مگر بظاہر 25 سال بعد ملا۔ مسلمانوں گھبرانا نہیں، جب علی جیسے حکیم امت کو حق جلدی نہیں ملتا، تمہیں کاہے کی جلدی ہے؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، تمہیں کاہے کی جلدی ہے، اور تمہیں جلدی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں ایک جملہ کرنٹ افیئر سے جوڑ کے شبروز بھائی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ذرا سا توجہ کیجئے گا، آپ کو حق لینے میں جلدی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ عصر حرمہ کے حالات آپ کو بہت کچھ پڑھا رہے ہیں۔ ایک بیٹی کے ساتھ برا ہوا، اس کے ساتھ برائی کرنے والے 10 لوگوں کو آزادی کے امرت مہوتسو پر آزاد کیا گیا۔ توجہ کیجئے گا، جنہیں آزاد کیا گیا، جنہیں آزادی کا مجدہ سنایا گیا، ان کا سمان کیا گیا، ان کے گلے میں ورمالا ڈالی گئی، حالانکہ وہ قاتل ہیں، حالانکہ وہ دہشت گرد ہیں، حالانکہ وہ شرابی ہیں، حالانکہ وہ زانی ہیں، حالانکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، مگر اقدار بدل رہے ہیں، نظریہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، شرابیوں کی عزت ہو رہی ہے، قاتلوں کا سمان ہو رہا ہے، زناکاروں کا استقبال ہو رہا ہے، بدکاروں کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ غور کیجئے گا، جملہ سمجھیے گا میرے عزیزوں، ایک بیٹی کے ساتھ برا ہوا، 10 لوگوں نے جو کیا وہ برا کیا، امت مسلمہ کا کلیجہ درد سے بھرا ہوا ہے، مگر جس درد کا احساس تمہیں آج ہوا ہے نا، اس درد کا احساس تو ہم 1400 سال سے کر رہے ہیں۔ لیکن توجہ کیجئے گا، ہم اس درد کا احساس تو 1400 سال سے کر رہے ہیں۔ جب پہلی خلافت کا دور تھا، مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا، ان کی زوجہ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، تعجب ہے کہ خلافت اولیٰ نے اس قاتل کو، اس زانی کو، اس شرابی کو، اس مکار کو، اس ظالم کو سزا دینے کے بجائے سمان کیا، قتل کرنے کے بجائے احترام کیا، مار دینے کے بجائے خطاب دیا۔ جب تم نے زانیوں کو سیف اللہ کا خطاب دے دیا ہے تو اب سمان پہ تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد رہا۔ جو کچھ تم نے بویا ہے شاید کاٹنے کا وقت آ رہا ہے، ہم ساتھ ہیں، اس درد دل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر آؤ دیکھو تو صحیح۔ میں ایک جملہ کہہ دوں میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا، سر اسی کا قیمتی ہوتا ہے جس کی زبان قیمتی ہوتی ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، سر اسی کا قیمتی ہوتا ہے جس کی زبان کی قیمت ہوتی ہے، جس کی زبان قیمت والی ہوتی ہے اس کا سر بیش قیمت ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیں، ہزاروں چینل ہیں، انہیں خریدا نہیں جا رہا ہے، ایک چینل ہے جس کے پیچھے پڑا جا رہا ہے۔ کیوں ایک کو خریدنے کے لیے دولت کے دہانے کھولے جا رہے ہیں، دوسروں کو کیوں نہیں خریدا جاتا؟ کہا جھوٹوں کو خریدنے کی ضرورت نہیں، باتیں ہو جائے، سچ کو خریدا جا رہا ہے۔ ارے
پوچھئے یہ جھوٹ آپ ہی کا کھانا تو پروس رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں خریدتے، یہ تو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کہا سارا جھوٹ مل کر اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا جتنا ایک سچائی نقصان۔ اسی کی قیمت ہوتی ہے سر کی، جس کی زبان کی قیمت ہوتی ہے، اور جس کی زبان کی قیمت ہوتی ہے نا اسے یہ سولی ملتی ہے یا ربضہ۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اسے یا سولی ملتی ہے یا ربضہ۔ ربضہ کی بات کر لوں بات واضح ہو جائے۔ آپ جناب ابو ذر کو صحابی کہتے ہیں، میں بھی صحابی کہتا ہوں، مگر میں اس دور کا صحافی کہتا ہوں۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی کیا نہیں۔ صحافی یعنی میڈیا کا پربھاری ادھیکاری۔ اور کیجئے گا، میں اس دور کا ابو ذر کو صحابی کہتا ہوں، نہیں توجہ کی، صحابی کے ساتھ ساتھ صحافی کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو ذر نے اس وقت کی حکومت کے کلیجے پہ اپنی ضعیفی کا اثر رکھ کے ایک جملہ کہا تھا، یہ بیت المال تیرے باپ کا نہیں ہے جو متروں میں بانٹ رہا ہے۔ ابو ذر نے اپنی چھڑی اٹھائی، ضعیفی کا عالم ہے، حاکم کے سینے پہ رکھی اور کہا یہ بیت المال کہاں بانٹ رہا ہے، یہ عوام کا ہے، یہ لوگوں کا ہے، اسے بانٹا نہیں جا سکتا۔ اسے کہتے ہیں صحافت، جو یہ نہیں پوچھتی کہ حاکم صاحب آپ اتنا کام کرتے ہیں تھکتے کیوں نہیں۔ یہ نہیں پوچھا ابو ذر نے کہ حضور آپ کھڑا ہوا بکرا کھا جاتے ہیں، یہ بتائیے مسالہ لگا کے کھاتے ہیں یا کچا کھا جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صحافیت تلوے چاٹنے کا نام نہیں ہے، جگر پہ چھڑی رکھ کے حقائق بیان۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اس دور کا ابو ذر صحافی ہے۔ یہ صحافی کس کردار میں ڈھالا گیا ہے؟ علی نے ڈھالا ہے۔ میثم کو کس نے تیار کیا ہے؟ علی نے تیار کیا ہے۔ علی دنیا والوں کو اپنا پیمانہ بتا رہے ہیں، میں پیمانہ صبر چھلکا نہیں رہا ہوں، امت کی ضرورت کو متوجہ کر رہا ہوں۔ جب ظلم چاروں طرف سے تمہیں گھیر لینا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ خاموش رہنا، مگر خاموشی میں اتنے کردار تیار کر دینا کہ جب تم تخت حکومت پر آؤ تو کردار بولنے لگ جائے۔ تیاریاں شروع کرو، کوشش کرو، غور کرو، فکر کرو۔ ایک جملہ کہے بغیر نہ رہوں گا میرے عزیزوں، ہماری صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ ہم مجلس میں 1 گھنٹہ مجلس سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بعد میں خطیب سے کہتے ہیں بہت اچھی مجلس تھی، بہت اچھی مجلس پڑھی، مگر افسوس یہ ہے کہ جتنا مجلس سے ملتا ہے نا اسے یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اسے لے کے جایا کیجئے، اسے گھر جا کے بتایا کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھایا کیجئے۔ اگر ہم پڑھانے اور بتانے لگ جائیں تو آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ مصیبتیں ہمارے تک نہ آئیں۔ آج بڑی مصیبت ہے، کسی نے آل محمد پر اعتراض کیا، کسی نے غلط بات پڑھی، آپ نے اس کی ویڈیو اٹھائی، فلاں خطیب کو بھیج دی، فلاں مولانا کو بھیج دی، فلاں دوست کو بھیج دی، بھائی اس کا جواب دیجئے، مولانا صاحب اس کا جواب دیجئے، عالم صاحب اس کا جواب دیجئے، مرجع سے فتویٰ پوچھئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ 25 سال سے فرش اعضاء پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے 20 سال فرش اعضاء پہ گزار کے کیا کیا؟ آپ کو جواب کیوں نہیں آتا؟ میرے عزیزوں آپ کو جواب کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے یا تو آپ کو کسی نے ممبر سے پڑھایا نہیں، تو پھر بے پڑھے لکھے لوگوں کو ممبر پہ بٹھاتے کیوں ہوں؟ یا ممبر سے پڑھایا گیا تم نے پڑھا نہیں، تو پھر نالائق طلاب بن کے کیوں جی رہے ہو؟ میرے عزیزوں یا تو پڑھیے یا تو آنے والے سے کہیے کہ وہ پڑھے، اور اگر آنے والا پڑھے تو آپ یاد کیجئے دفاع آل محمد کی ذمہ داری خالی عالم کی نہیں ہے، ہر عزادار کی ہے۔ ہر عزادار کی ذمہ داری ہے کہ آل محمد کا دفاع کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال آیا اور آپ آل محمد کی طرف سے جواب نہیں دے سکتے تو پھر اپنے علم پر افسوس کیجئے کہ ہم نے 25 سال میں کچھ کیا نہیں، مجلسوں سے کچھ لیا نہیں، اس لیے کہ جب ہم ایک سوال کے جواب کے لائق نہیں ہوئے تو پھر ہم آل محمد کی وکالت کا حق کیسے ادا کریں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، آگے آ جائے گا قبلہ، آگے آ جائے
اس لیے کڑوی بات ضرور ہے. ایک صلوات پڑھنا ہے آپ حضرات. کڑوی بات ضرور ہے مگر لکھ کے رکھیے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر روز ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، ہر روز ایک دشمن اہل بیت کے خلاف لب کشائی کرتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے بول رہا ہے. اب انتظار ہے 10 دن تک کسی عالم نے جواب نہیں دیا، یا میدہ کی مصروفیت کی وجہ سے اب بیٹھا ہوا ہے، جواب نہیں آیا، اس کے سامنے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. آل محمد نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے. یہ فرش عزا زینب علیہ مقام نے اسی لیے تو بچھائی تھی کہ تم کربلا پر اٹھنے والے ہر ایک سوال کا جواب اس عرش عزا سے سن لو اور سمجھ لو. اور اگر ہم نہ سن سکے نہ سمجھ سکے تو اس لیے غور کیجیے. یہ میسج آپ تک جانا چاہیے کہ مجلسوں میں بیٹھیے تو ذہن کو آمادہ کر کے بیٹھیے. سو کے نہ سنیے، جاگ کے سنیے، سمجھ کے سنیے. آدھی بات نہ سنیے، پوری بات سنیے. جب پوری بات سن کے سمجھ کے جائیں گے تب لوگوں تک میسج پہنچائیں گے. میرے عزیزو 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آن بان شان و شوکت جاہ و عظمت و کردار کے ساتھ آگے بڑھتا رہا. انقلاب آیا 11 ہجری میں، جب شعور کی آنکھ بند ہوئی، امت شور مچانے چلی گئی. اب توجہ کیجئے گا، حکومت لوگوں نے بنا تو لی مگر حکومت کو ایک احساس سے کمتری نے گھیر لیا کہ جب تک علی جیسا عالم دوراں ہمیں سمرتھن نہیں دے گا حکومت مانیتا پراپت نہیں ہوگی. علی سمرتھن دیں تو ویریفیکیشن ہو، علی سپورٹ کریں تو ویریفیکیشن ہو، علی ساتھ دیں تو حکومت مانی جائے، ورنہ حکومت بے معنی ہو جائے گی. اب حکومت کے سامنے بہت توجہ سنیے گا، یہاں سے میرا موضوع کا آغاز ہے. اب حکومت کے سامنے بظاہر 2 مسئلے تھے. پہلا مسئلہ یہ کہ یا تو علی سے بیعت لی جائے، اگر علی بیعت کریں تو ٹھیک، اگر بیعت نہ کریں تو علی کو قتل کر دیا جائے. ٹھیک، بہت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، سمجھا کے پڑھوں گا. مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ اگلے سال آؤں گا یا نہیں، اس بات کی فکر نہیں کہ آپ شور مچا کے نعرہ لگائیں گے کہ نہیں. مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ جو میں میسج لے کر آیا ہوں وہ آپ کے ذہن میں اتار کے چلا جائے. جو میں لے کے آیا ہوں، جو سبق میں یاد کر کے آیا ہوں، وہ آپ کو ایسے پڑھا دوں کہ آپ کا بھی یاد ہو جائے. توجہ سنیے، یہ اعتراضات آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو اس سوالات کی باریکی تک لے جا رہا ہوں. حکومت چاہتی ہے کہ یا تو علی سے بیعت لی جائے یا علی کو قتل کیا جائے. یہ حکومت کی خواہش ہے. اب علی کے سامنے بھی 2 مسئلے ہیں. علی بیعت کر نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ ہے، اور ید اللہ اپنا ہاتھ غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. غور کیجئے گا، معصوم کبھی بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. بیعت کرنا عصمت کے خلاف. تو جام شہادت نوش کر لیں، کب بالکل جام شہادت نوش کیا جا سکتا ہے، مگر اسلام کی دشمن طاقتیں اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ اسلام کی 2 قوتیں آپس میں دست و گریباں ہوں اور ان کی کمزوری سے ہم فائدہ اٹھا کر اسلام کو صف ہستی سے مٹا دیں. ٹھیک، علی یہ جانتے ہیں کہ اگر اس وقت میں نے جام شہادت نوش کر لیا تو اسلام مٹا دیا جائے گا. اس لیے کہ علی کو معلوم ہے کہ ہر میدان کا لاپتہ علی ہے، باقی تو سب ہر میدان سے لاپتہ تھے. سب تو لاپتہ تھے، ایک ہی لاپتہ تھا. اس لیے ضروری تھا، توجہ، ضروری تھا کہ علی اس وقت جام شہادت نہ نوش کریں بقائے اسلام کے لیے. اب تیسری صورت علی کے پاس یہ تھی، بیعت کر نہیں سکتے، مولا شہادت اس وقت لے نہیں سکتے، تو مولا تلوار اٹھائیے، اپنا حق لے لیجئے. جو غدیر میں ملا تھا اس حق کا مطالبہ کیجئے، بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیجئے، حکومت پہ حملہ کیجئے، اپنے حق کو لے لیجئے، تلوار اٹھا لیجئے. کہ تلوار اٹھاؤں گا تو حق 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، حق ٹکڑے ہو جائے گا. علی نہیں چاہتا کہ حق ٹکڑے ہو، اس لیے کہ ہمیشہ، اب جملہ سن لیجئے، اس لیے کہ ہمیشہ حق کو پانا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی حق کو پالنا ضروری ہے. تھوڑی سی سخت ہو گئی منزل. حق کا پانا اور ہے، حق کا پالنا اور ہے. حق پانے سے کبھی کبھی بہتر ہے کہ حق پالنے کے لیے کسی پالنے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ حق جیوت رہے.
نہیں میرے عزیزو، بات واضح نہیں ہوئی، اب مجبوری ہے بات واضح کرنے کے لیے، مجھے آپ کو تاریخ اسلام کے ایک ورق کی طرف لانا پڑے گا۔ دو عورتیں لڑتی ہوئی علی کی خدمت میں آئی، ایک بچہ ہے، دو عورتیں ہیں لڑتی ہوئی علی کی خدمت میں آئی، یا علی بچہ میرا ہے، یا علی بچہ میرا ہے۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کرو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ جو حقیقی ماں تھی چیخ پڑی، دو قدم پیچھے ہٹائے، ہاتھوں کو جوڑا، یا علی یہ بیٹا اسے دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہا حق پانا ضروری نہیں ہے، حق پالنا حق پانا ضروری نہیں ہے، حق پالنا ضروری ہے۔ اگر میں حق کے لیے اڑی رہی، حق دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، نہ میرا رہے گا نہ اس کا رہے گا، اس لیے حق پانے سے بہتر ہے حق پالنے کے لیے کسی اور کے پالنے میں چھوڑ دیا جائے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اس عورت سے پوچھو کہ تو نے حق چھوڑ کیوں دیا؟ کہ ماں کی مامتا، ماں کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جسے میں نے اب تک پالا ہے اسے مرنے کے لیے نہ چھوڑ دوں، دو ٹکڑے ہونے کے لیے نہ چھوڑ دوں، بلکہ اسے زندگی کے لیے چھوڑ دوں، اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں۔ ذرا سوچو، جب ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو اس کے ٹکڑے نہیں ہونے دیتی۔ علی اسلام سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے کہا لے جاؤ اسلام تمہارے ہی پالنے میں رہے پر زندہ تو رہے۔ تمہارے ہی پالنے میں رہے پر زندہ تو رہے۔ میری توجہ کی جگہ بارہا سنا ہوا واقعہ ہے، مگر نئی نہج سے سنیے، نیا عہد ہے، نیا دور ہے، نئی فکر ہے، لہذا نئے حساب سے آپ اس مسئلے کو واضح طور سے سنیے۔ ایک مال کے دعوے داری کے لیے، بیٹے کے دعوے کے لیے دو مائیں آئی تھی، دونوں کہہ رہی تھی بیٹا میرا ہے، گویا دونوں ماں تھی، مگر دونوں مائیں جب علی کی عدالت میں آئی، علی نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کرو، آدھا اسے دو، آدھا اسے دو، تو جو حقیقی ماں تھی پیچھے ہٹی، مگر جو جھوٹی ماں تھی اپنے اہنکار پر ٹکی رہی، اپنے اہنکار پر رکی رہی، یہ قتل پہ تیار ہو گئی، یہ بلیدان دیتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ سماج میں مائیں تو بہت ہوں گی، پر تمہیں دیکھنا ہے اپنی دولت لٹا کے کس ماں نے امت کو پروان چڑھایا، کس ماں نے اہنکار میں ڈوب کر جنگ میں قدم رکھ کے ہزاروں بیٹوں کو تہتے کروایا۔ امت کی ذمہ داری ہے رشتوں کی عظمت پہچانے، رشتوں کی حیثیت پہچانے، رشتوں کو مقصد پہچانے۔ مائیں دونوں ہیں مگر ایک اہنکاری ماں ہے، توجہ نہیں کیا آپ نے، ایک اہنکاری ماں ہے، ایک نے انا کو فنا کیا، فنا کر کے پیچھے ہٹی، مگر ایک انا کا صنم بنی رہی، اہنکار میں آگے بڑھ گئی۔ یاد رکھیے گا تمہارے سماج میں بھی اس قسم کی مائیں ملیں گی جو رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں، پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ خبردار، جو ماں پیچھے ہٹ جائے اسے کمزور نہ سمجھنا، جو آگے بڑھ کے رشتوں کو توڑ دے اسے طاقتور نہ سمجھنا، اس لیے کہ لڑاکا قابل لعنت ہوتی ہے، رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے جو پیچھے ہٹ جائے وہ قابل رحمت ہوتی ہے۔ جو ماں سماج میں رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے اپنے کنبے کو ٹوٹنے نہ دے، اپنے رشتوں کو برباد نہ ہونے دے، اپنے آپس میں جھگڑے نہ ہونے دے، اس ماں کی عظمت کا اعتبار کریے، اس ماں کا خیال رکھیے۔ اور وہ ماں جو خاندانوں میں لڑائی کروا دے، خاندانوں میں جھگڑے کروا دے، امت میں آپس میں تفرقہ پھیلوا دے، امت کو کٹوانے پہ تیار ہو جائے، لڑاکا ماؤں کا احترام کرو گے تو رشتوں کی آبرو مزمحل ہو کے رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ میری توجہ کیجئے گا۔ اچھا، علی کی عدالت کا فیصلہ کیا ہوا؟ علی کی عدالت کا فیصلہ کیا ہوا؟ جس نے دو قدم پیچھے ہٹائے، علی نے اس کی آغوش میں بیٹا رکھ دیا، جو آگے بڑھی اسے حق نہیں ملا،
توجہ کیجئے گا، ہماری عدالت میں اور علی کی عدالت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہماری عدالت میں فیصلے اپیلوں سے ہوتے ہیں، دلیلوں سے ہوتے ہیں، وکیلوں سے ہوتے ہیں، پر علی کی عدالت میں فیصلے دل کی دھڑکنوں سے ہوتے ہیں، دل کی دھڑکنوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، علی نے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا، فیصلہ کر دیا۔ عورت اپنے بچے کو لی اور جانے لگی۔ سچی ماں جا رہی تھی، میں نے چشم تصور میں اس سچی ماں کے دامن کو تھاما۔ میں نے کہا بیوی مجھے 2 سوال آپ سے کرنے ہیں، 2 کا جواب دے دیجئے۔ واقعہ تو محمد صاحب ختم ہو گیا، مگر خطابت ختم نہیں ہوتی ہے، واقعات ختم ہو جاتے ہیں۔ شاعری ختم نہیں ہوتی ہے، واقعات ختم ہو جاتے ہیں۔ تباہ آزمائی کبھی ختم نہیں ہوتی، فکر کی جولانیاں کبھی منجمد نہیں ہوتی ہیں، علم کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں، شعور کی شمعیں کبھی گل نہیں ہوتی، فکروں کے اجالے کبھی ماند نہیں پڑتے۔ بس ضرورت ہے کہ عقل و خرد کے آئینے میں فرش اعضاء پر عقل کھول کے اور آنکھیں کھول کے بیٹھو، کچھ نہ کچھ نیا ضرور ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ توجہ کیجئے گا، میں نے اس بی بی سے پوچھا 2 باتیں۔ میں نے کہا پہلی بات تو اچھا ہوا آپ ہمارے یہاں فیصلہ کروانے نہیں آئیں، آپ علی کی عدالت میں گئی، اس لیے کہ اگر آپ خدا نخواستہ ہمارے یہاں فیصلہ کروانے آ جاتی تو یہ بچہ دادا بن گیا ہوتا اور فیصلہ نہ ہوتا کہ ان کا ہے کہ اتن کا ہے۔ کیا کہنے، پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں یا میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ چلیے چھوڑ دیجئے اس مسئلے کو۔ دوسری بات، اب اس پہ توجہ رکھیے گا۔ دوسری بات، میں نے کہا کہ آپ اچھا ہوا ہماری عدالت میں نہیں آئیں، کیونکہ ہماری عدالت کا فیصلہ علی کی عدالت کے فیصلے سے ٹکرا جاتا۔ کیوں؟ ہم نے کہا ہماری عدالت کا قانون یہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ شیعہ سماج میں کوئی ایسا بھی بزرگ ہوگا جو عدالت کے چکر نہ لگایا ہوا ہوگا اور عدالتوں کے فیصلوں کو نہ جانتا ہوگا۔ یہ تو کاتب تقدیر نے اختلافات لکھ ہی دیے کہیں نہ کہیں سے لا کر کہ یہ دن بھی انسانوں کو دیکھنے پڑتے ہیں کہ طاغوت کی عدالت میں جانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بنسبت حسین کی عدالت میں آنے کے۔ حالانکہ بہتر تو یہ ہے ہمارے سماج کے لیے کہ ہمارے امام باڑے میں ایک علاقہ ہے جسے شہنشین کہتے ہیں۔ میسج سن لیجئے، شہنشین، شہنشین یعنی جہاں شہ تشریف فرما ہوتے ہیں، براجمان ہوتے ہیں۔ کس لیے بیٹھے ہوتے ہیں شہ؟ کرتے کیا ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ شیرمالے لے جا کے رکھ دیتے ہیں، قورمہ لے جا کے رکھ دیتے ہیں، نظر کا سامان لے جا کے رکھ دیتے ہیں شہنشین پر۔ کیوں؟ کہ اس پر نظر ہو جائے۔ دیکھیے اس پہ نظر تو اسی وقت ہو گئی تھی جب شہ کی نظر کرم پڑ گئی تھی، اور جب شہ کی نظر کرم اس پر پڑ گئی ہے تو اسی لیے آپ کو کھلایا جاتا ہے کہ اب یہ جو تم مال کھا رہے ہو یہ حسین کی نظر کرم سے گزرا ہوا ہے، اور یہ جو حسین کی نظر کرم سے گزرا ہوا مال ہے اگر واقعاً حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر بیماریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس نیت سے اس کا احترام ضرور کیجئے۔ مگر یہ شہنشین کیا خالی اسی لیے تھی؟ کیا یہ شہنشین اس لیے نہیں تھی کہ آپ اپنے گھروں کے مقدموں کی فائلیں بھی کبھی لا کے علم کے نیچے رکھ دیتے، کبھی تعزیے کے نیچے رکھ دیتے، کبھی شہنشین پہ رکھ دیتے اور آ کے کہتے یا علی آپ کا دربار ہے، حسین آپ کا دربار ہے، ہمارے مقدموں کا فیصلہ غیروں کی بندرگاہوں میں کیوں ہو، ہمارے آستانوں میں کیوں نہ ہو، ہماری بارگاہوں میں کیوں نہ ہو۔ مگر افسوس ہے میرے عزیزوں کہ یہ انا کا صنم ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا، اس لیے اس انا کے صنم کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے عمل کو کسی نہ کسی سے برباد کر دے۔ میں نے کہا دیکھو عدالت کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک مال کے 2 دعوے دار ہوں اور دونوں دعوے دار عدالت میں جائیں اور ایک دعوے دار اپنے دعوے سے ہاتھ پیچھے ہٹا لے تو جج کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دعوے پہ باقی ہے اسے مال دے دیا جاتا ہے۔ میں مثال میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اسے مال دے دیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ جب تم علی کی عدالت میں گئیں تم نے کہا میرا بیٹا نہیں ہے، 2 قدم پیچھے ہٹا لیے، تو اب یہ بتاؤ اگر تم پیچھے ہٹ گئیں علی کی عدالت میں تو علی نے تمہیں حق دے دیا، مگر اگر تم ہماری عدالت میں پیچھے ہٹ جاتی تو بچہ اس کی آغوش میں ڈال دیا جاتا جو جھوٹی ماں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بات تو میں نے مان لی کہ وہ جھوٹی ماں ہے،
اور وہ بچہ لے جاتی. مگر یہ بتاؤ بچے کو پالا کس نے ہے؟ اب توجہ سے جملہ سنیے گا. اس کی رگوں میں خون کس نے اتارا ہے؟ اس کو 9 مہینے کوکھ میں کس نے رکھا ہے؟ اسے لوریاں کس نے سنائی ہے؟ اسے غذا کس نے دی ہے؟ جب اس کے ساتھ سب کچھ میں نے کیا ہے تو اگر جھوٹی ماں اسے لے بھی جاتی تو اس سے پالا نہ جاتا، اس سے سنبھالا نہ جاتا، اس سے غذا کھلائی نہ جاتی، اس سے لوریاں سلائی نہ جاتی. یہ چیخ کے میرے دروازے پر آتی، آ کے کہتی عدالت سے تو مجھے مل گیا ہے پر پالا نہیں جا رہا ہے، آؤ اسے پال لو، آؤ اسے سنبھال لو، آؤ اسے غذا دے دو. علی بھی تو یہی کہہ رہے تھے اسلام لے جاؤ، مگر جب یہ درباروں میں چیخے گا، جب یہ درباروں میں روئے گا، جب اسے کبھی ضرورت پڑے گی تو چیخ کے کہو گے یا علی آؤ سنبھالو، یا علی آؤ بچا لو، یا علی آؤ بچا لو. ایک بار نہیں 70 بار کہو گے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ایک صلوات پڑھنے محمد رسول اللہ. میرے سے توجہ کیجئے گا. لہذا علی کی عدالت میں فیصلہ ہو گیا. اب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. اگر علی تلوار اٹھاتے حق 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا. اب علی کے ساتھ 3 مشکلیں ہیں. علی مشکل کشا ہیں پر مشکلیں علی کے سامنے کھڑی ہیں. علی بیعت کر نہیں سکتے، علی جام شہادت لے نہیں سکتے، علی تلوار اٹھا نہیں سکتے. تو کون ہے جو علی کی مشکل کشائی کرے؟ کون ہے جو علی کی عقدہ کشائی کرے؟ کون ہے جو ولایت کا تحفظ کرے؟ تاریخ کہتی ہے فاطمہ زہرا اٹھی، علی کو اپنے حصار میں لیا. ایک کامیاب ترین جہاد فاطمہ زہرا نے آواز دی یا علی گھر جل جائے پسلیاں ٹوٹ جائیں، گھر جل جائے پسلیاں ٹوٹ جائیں مگر تحفظ ولایت ہو کے رہے گی، ولایت کر بچا کے رہوں گی. آج میں علی کو بھی بچاؤں گی اور بیعت کو بھی پیچھے ڈھکیل دوں گی. میرے عزیز غور کیجئے گا. اور اسی گھر میں ایک شہزادی ہے جسے ثانیہ زہرا بننا ہے، جسے زہرا کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اس نے اسی گھر سے آواز دی اماں گواہ رہیے گا آپ نے ولایت کو بچایا ہے، بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے، مگر کل میں اسی نقش قدم پہ چلتی ہوئی آپ کو دنیا تک پہنچاؤں گی، ثانیہ زہرا ہونے کا حق ادا کروں گی. میری ماں یہ بات یاد رکھیے گا. آج مدینے میں گھر جلانے والا قداست کی نقاب اوڑھ کر چھپ گیا ہے، مگر جب میں کربلا جاؤں گی خیمے جلانے والا عمر سعد ہوگا. نام ایک کا ہوگا، پکڑا پورا خانوادہ جائے گا. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، میرا جملہ واضح ہو جاتا. اب ایک جملہ اور سن لیجئے صاحبان شعور سے، صاحبان علم سے. میں ضرور اس جملے پہ توجہ چاہوں گا. عمر سعد نے گھر جلائے، خیمے جلانے والا نہیں پکڑا گیا. خیمے جلانے والے کے ساتھ ساتھ کربلا کا مجرم بھی پکڑا گیا، مدینے کا مجرم بھی پکڑا گیا. ہمیں امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے جب سعد نام کے ایسے ہیں تو بدذات نام کے کیسے ہوں گے. ایک صلوات پڑھے محمد رسول اللہ. میرے توجہ کیجئے گا. جناب فاطمہ زہرا اٹھیں، علی کو اپنے حصار میں لیا. جو بیعت لینے کے لیے آئے تھے وہ ذلیل و رسوا ہو کے چلے گئے. یہ فاطمہ زہرا کا کامیاب ترین جہاد تھا. بہت توجہ رکھیے گا، میں نے اپنے موضوع کو سمیٹ دیا. یہ جناب فاطمہ زہرا کا کامیاب ترین جہاد تھا. کیا جہاد تھا؟ ولایت کا تحفظ کیا اور بیعت کو پیچھے ڈھکیلا. مگر اتنا پیچھے ڈھکیلا جناب فاطمہ زہرا نے اس سوال بیعت کو کہ 50 سال تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آل محمد سے بیعت مانگ سکتا. مگر 50 سال کے بعد سن 61 ہجری میں پھر امت میں یہ شعور پیدا ہونے لگا. پھر شرابیوں کی جرأتیں جوان ہونے لگی اور تخت شام سے ایک آواز اٹھی جس میں حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. توجہ سے جملہ سنیے گا. جب جناب مولائے کائنات سے بیعت مانگی گئی تو فاطمہ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی، زہرا نے اپنی ذمہ داری نبھائی. بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکیل دیا. اب یہ بیعت کا سوال 50 سال کے بعد
پھر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب زینب کی ذمہ داری تھی کہ اس بیعت کے سوال سے مقابلہ کرتی۔ فرمایا اماں آپ نے بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکیلا تھا، مگر 50 سال کے بعد پھر آ گیا، اب میں سوال بیعت کا گلا گھونٹ دوں گی، اس کی لاش کو چادر میں باندھ کر فرات میں ڈبو دوں گی۔ اب قیامت تک حکومتیں تو رہیں گی پر کسی میں جرأت نہ ہوگی کہ آل محمد سے بیعت مانگ سکے۔ نہیں، میرے توجہ نہیں کیا آپ نے، کسی میں ہمت نہ ہوگی کہ آل محمد سے بیعت مانگ سکے۔ اب آپ نے سمجھا چونکہ بیعت کو پیچھے ڈھکیلا گیا تھا اس لیے بیعت پھر اٹھی، تو اب زہرا کے بعد کسی ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی، مگر جب سوال بیعت ہی کو زینب نے ختم کر دیا تو اب کسی ثانیہ زینب کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اب کسی ثانیہ زہرا کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی، اس لیے جناب زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہ ہوا۔ اب توجہ کیجئے گا، مجھے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ذرا اوپر کی چیزیں پڑھیے گا، مگر میں ذیشان بھائی کے مشورے پر عمل کر کے ذرا سخت موضوع لے کے بیٹھ گئے۔ آپ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک تو موضوع کی گرمی، اوپر سے موسم کی گرمی۔ اب میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے باہر نیر بھائی آ رہے ہیں، ایک نیر تاباں اور اب ان کی گرمی، تو آپ ذرا سا آمادہ ہو جائیں کہ کم سے کم آپ پہلی نہیں سمجھ سکے تو دوسری قاعدے سے سن لیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بس میں اپنا کام کر کے جا رہا ہوں، سمجھا کہ آپ کو اس منزل تک جناب زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جناب زینب نے کارنامہ کیا اس کے بعد اس کام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ توجہ کہ کوئی ثانیہ زینب ہوتا، بہت توجہ۔ دوسرا کام جناب زہرا نے کیا کیا؟ ولایت کا تحفظ، ولایت کو بچایا جناب زینب نے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مجھے مرحوم رضا سرسوی صاحب نے سنایا تھا، خدا غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ ذرا واقعہ سنیے، موضوع سے بالکل مرتبط ہے، گھبرائیے گا نہیں، میں بے موضوع بات نہیں کرتا ہوں، جتنی باتیں میں نے کی اپنے موضوع سے مرتبط کر کے مقدمات تک آپ کو لے کر آیا ہوں۔ جو مجلسی مجمع ہے، جو مجلس سننے والے ہیں، وہ اس کو جب میری مجلس کو بعد میں انالائز کریں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ شاید وہ مجلس سے کچھ لے کے اٹھیں اور انہوں نے کوئی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ توجہ کیجیے گا، رضا سلسلہ صاحب نے ایک واقعہ مجھے سنا ہے کہ یہ بزرگ اس بات کی تصدیق کریں گے، آر ایس ایس کے ایک بہت بڑے نیتا گزرے ہیں جن کا نام تھا اشوک سنگھل، بزرگ جانتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے ان کا نام، بڑا پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی۔ وہ ایک مرتبہ جہاز سے سفر کر رہے تھے اور ان کے بغل میں ایک شیعہ عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، اور شیعہ عالم دین کے لباس سے وہ پہچان گئے کہ یہ شیعہ عالم دین ہے۔ مطلب کپڑوں سے پہچاننا نیا ہنر نہیں ہے، بہت پرانا ہنر ہے۔ وہ پہچان گئے کہ یہ شیعہ عالم دین ہے، اور فوراً شیعہ عالم دین سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ آپ شیعہ عالم دین ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ جی۔ کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ نے کہا جی پوچھیے، فرمائیے، اگر میرے علم میں ہوگا تو ضرور بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ توجہ سے سنیے، آپ نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا، ذرا جذبات پہ کنٹرول کیجیے گا، آپ لوگوں نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا۔ شیعہ عالم دین نے کہا ہم نے جناب زینب پر ظلم کیا؟ وہ کیسے؟ کہا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگی تو شہزادی زینب سید سجاد کے پاس آئیں اور آ کے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، تو کیا اتنا سا مسئلہ، اتنے سامنے کی بات، اتنی کامن بات جناب زینب کو معلوم نہیں تھی؟ تو یہ ظلم ہے جناب زینب کے علم پر کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب ایک روایت سنیے اور سب غور سے سنیے اس روایت کو، اور جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں ان کے لیے روایت بہت ضروری ہے سنانا۔ مجلس کی کامیابی یہی ہے کہ آپ مجلس سے کچھ لے کے چلے جائیں، شور مچا کے جانا مجلس کی کامیابی نہیں ہے، شعور بیدار کر کے جانا کامیابی ہے، اور وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا اس جلسے سے۔ آپ غور کیجئے گا، معصوم فرماتے ہیں جب تم ہم آل محمد کی فکالت کے لیے کسی دشمن سے مقابلہ کرو، تمہارا مناظرہ اور مباحثہ چل رہا ہو،
اور دشمن کوئی ایسا سوال تمہاری طرف پھینک دے جس کا جواب تمہیں نہ آتا ہو. کیا فرماتے ہیں معصوم؟ اگر دشمن تم سے کوئی ایسا سوال کرے جس کا جواب تمہیں نہیں آتا تو ایسی صورت میں تم لمحے بھر توقف کرو، اس توقف میں ہم سے توسل کرو. میرا جملہ واضح ہے. لمحے بھر توقف کرو، توقف میں توسل کرو اور خاموشی سے ہم سے رابطہ کرو. اور اب جب تم خاموشی کے بعد لبوں کو حرکت دو گے تو لفظ تمہارے ہوں گے، بیان ہمارا ہوگا، کلام تمہارا ہوگا، خیال ہمارا ہوگا، بتا تم رہے ہوگے، پڑھایا ہم نے ہوگا، ادائیگی تمہاری ہوگی، عطائیگی ہماری ہوگی، ہم تمہاری زبان میں بولیں گے. عالم دین نے توقف کیا، توقف میں توسل کیا کے بعد ایک جملہ کہا، غور کیجئے گا. میں ذرا سا اشوک سنگل کی بات کو تقویت دے دوں پھر آپ تک جواب پہنچاؤں گا. آپ نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سے سوال کا جواب کیا جناب زینب کو معلوم نہیں تھا، جبکہ جناب زینب معصوم کی نظر میں عالمہ غیر معلمہ ہے، فہمت غیر مفاہمہ ہے. جس آغوش میں پلی ہیں وہ علی جیسے باب میت العلم کی آغوش ہے. جس آغوش میں پروان چڑھی ہیں وہ فاطمہ کی آغوش ہے. جس گھر میں پروان چڑھی ہے یہاں ملائک کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے آتے ہیں، انبیاء یہاں سلامی بھرنے کے لیے آتے ہیں. اس گھر کی عظمت یہ ہے کہ اس گھر کی میں جھاڑو لگانے والی کنیز بھی اتنی بڑی عالمہ ہے کہ 20 سال لہجہ قرآن میں گفتگو کرتی ہے. تو جس گھر کی کنیز کا اتنا علم ہے اس گھر کی شہزادی کا علم کیا ہوگا، جس نے شام اور کوفے میں اپنی فصاحت و بلاغت کے جلوے بکھیرے ہیں، جس نے اپنے لہجے کے استحکام سے حکومتوں کی چولیں ہلا دی ہیں، جس نے اپنے لب و لہجے سے حکومتوں کو تاراج کر دیا ہے. جو جملہ میں نے پڑھا ہے ترجمہ سن لو. جناب زینب نے یہی تو فرمایا تھا، فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. یزید سن، تو اپنی پوری قوت و طاقت کے بعد بھی یہ جملہ سن لے کہ تو نہ حسین کا ذکر، نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکے گا، نہ ہمارے چراغ وحی کو بجھا سکے گا. قسم خدا کی یہ جملہ نہیں تھا، جبر کے جبڑے پر صبر کا بھرپور تماچا تھا، صبر کا بھرپور تماچا تھا. ایسی عالمہ، ایسی فاضلہ، ایسی کریمہ بی بی کیا اتنا سا مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ عالم دین نے توقف کیا، توقف میں توسل کیا، توسل میں گویا ہوئے کہ حضور آپ نے مسئلہ تو سمجھا، بہت توجہ، آپ نے مسئلہ تو سمجھا پر مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھی. جناب زینب مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، پوری قوت یزیدیت کو ایک پیغام دے رہی تھی. یزیدی سلطنت حسین کو قتل کرنے کے بعد یہ سوچ رہی تھی ہم نے چراغ امامت کو گل کر دیا ہے، ہم نے ذریت ابراہیم کا خاتمہ کر دیا ہے، ہم نے حسین کو مٹا دیا ہے، ہم نے حسین کو ختم کر دیا ہے. زینب اسی یزیدی طاقت کو بتا رہی تھی ابھی حسین شہید ہوا ہے، امامت تو زینب کی پناہ گاہ میں ہے. زینب مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، سید سجاد کی امامت کا اعلان کر رہی تھی، سید سجاد کی امامت کا اعلان کر رہی تھی. خود بھی عالمہ تھی، مجتہدہ تھی، فقیہہ تھی، فاضلہ تھی، کریمہ تھی، مگر دنیا کو بتا رہی تھی کہ جب تک ہمارا مرجع وقت زندہ ہو ہم خود اجتہاد نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. شہزادی نے مسئلہ نہیں پوچھا بلکہ سید سجاد کی امامت کا اعلان کیا.
ولایت کا اعلان کیا، جیسے صدیقہ طاہرہ نے بتایا محسن شہید ہوتا ہے تو ہو جائے مگر ولایت بچ جائے، علی بچ جائیں۔ یہی زینب نے کہا حسین شہید ہو چکے ہیں مگر امامت ابھی زینب بچا کے لے جا رہی ہے، ولایت کا تحفظ زینب کر رہی ہے۔ غور کیجئے گا، زینب ولایت کا تحفظ کر رہی ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے مدینے کا رخ کر کے کہوں گا، اے کملی والے رسول، اے سید و سردار، اے مکے اور مدنی والے سردار، اے بطحا کی سرزمین کے فاتح، اے رسول عربی، اے طٰہٰ، اے مزمل، اے بشیر و نذیر، اے یاسین و طٰہٰ، اے میرے پیغمبر، ایک جملہ ہاتھوں کو جوڑ کر آپ کی بارگاہ مودت و عقیدت میں ضرور کہوں گا۔ غدیر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنوں کے درمیان، صحابیوں کے درمیان، پیاروں کے درمیان، نمازیوں کے درمیان، حاجیوں کے درمیان علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ولایت کا اعلان شاید آسان مرحلہ ہے، بھڑکتے ہوئے شعلوں سے اپنی پشت پر سید سجاد کو لاد کر من کنت مولا کا اعلان کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ یہ ولایت کا تحفظ کیا ہے زینب نے، یہ ولایت کو بچایا ہے زینب علیہ مقام۔ اس مقام پر زینب علیہ مقام ولایت کا تحفظ کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزو، کیا کیا جناب زینب نے؟ دو کارنامے کیے جناب زینب نے۔ سید سجاد کو بچایا کہ امامت، سید سجاد کو بچایا کہ مقصد امامت بچ جائے، امام محمد باقر کو بچایا کہ نسل امامت بچ جائے۔ گویا زینب نے اپنی نسل تو قربان کر دی پر فاطمہ کی نسل کو بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زینب علیہ مقام نے ولایت کو بچا کر غیبت کے پردے تک پہنچا دیا ہے تو جو زہرا کا کام تحفظ ولایت کا تھا وہی کام زینب نے تحفظ ولایت میں مکمل کر دیا۔ اب چونکہ امامت غیبت کے پردے میں محفوظ ہو گئی تو اب دنیا میں کسی ثانیے زینب کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد رسول۔ اب کسی ثانیہ زینب کی ضرورت نہیں رہ گئی، اس لیے دنیا میں زہرا کے بعد ثانیہ زہرا تو زینب ہوئی ہیں مگر زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہیں ہوا۔ اور یہ عظمتوں کا اعلان ہے کربلا۔ بس میں نے ختم کر دی دعا۔ عظمتوں کا اعلان ہے کربلا میرے عزیزوں۔ ذرا یہاں رشتوں کی باریکی پہچانیے، یہاں ولایت کا تحفظ پہچانیے، یہاں اعلان مرجعیت ملاحظہ کیجئے، یہاں امامت کی بقا کا عنوان ملاحظہ کیجئے۔ پھوپھی ہیں جناب زینب، بھتیجے ہیں سید سجاد، رشتہ پھوپھی کا بڑا ہے لیکن ولایت کا عہدہ بھتیجے کا بلند ہے۔ ولایت کا عہدہ بھتیجے کے پاس ہے تو بھتیجے کی عظمت زیادہ ہے، لیکن چونکہ پھوپھی ہے شہزادی لہذا پھوپھی کی عظمت بھی اپنی جگہ ہے۔ تو اب دنیا کو کیسے بتایا جائے کہ ولایت کی عظمت کیا ہے، ثانیہ زہرا کی عظمت کیا ہے؟ تو ولایت کی عظمت کو، سید سجاد کی عظمت کو زینب نے بتایا تھا، تو اب سید سجاد کی ذمہ داری تھی کہ نہیں کہ عظمت زینب بھی دنیا کو دکھائی جاتی۔ تو جب یزید نے بلایا، رہائی کا حکم دیا اور یہ کہا آپ کو اختیار ہے، مدینے میں رہیے، کربلا چلے جائیے یا یہیں رہ جائیے، تو فرمایا ہم پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتائیں۔ بس میرے جو آپ کی آواز گریہ بلند، ہم پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتائیں گے۔ مولا آپ عالم علم لدنی کے مالک ہیں، مولا آپ ما کان وما یکون کا علم رکھتے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مولا آپ کو پھوپھی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھوپھی تو آپ سے مسئلہ شرعی جلتے ہوئے خیموں میں پوچھ رہی تھی۔ کہا جہاں ولایت کا اعلان کرنا تھا وہاں پھوپھی ہم سے پوچھ رہی تھی، جہاں اب ہماری ذمہ داری ہے عظمت زینب کا اعلان کریں تو امامت پھوپھی کی دہلیز پر جائے گی مشورہ کرنے کے لیے، جو آپ فرمائیں وہی کریں گی۔ شہزادی نے فرمایا میرے لال یزید سے جا کے کہو ہم اپنوں کا ماتم نہیں کر پائے ہیں، ہمیں ایک گھر خالی کر دیا جائے، ہم اپنوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنوں کا غم کیا ہوتا ہے، اپنوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ آج سے 22 سال پہلے علی عباس مرحوم کا قتل ہوا،
انتقال ہوا، دشمنوں نے گولی ماری، آن ڈیوٹی بھائی مارا گیا۔ آن ڈیوٹی بھائی جو مارا گیا ہے نا، وہ شہید ہوتا ہے۔ جو آن ڈیوٹی مارا جائے، جو اپنے فریضے کی ادائیگی میں مارا جائے، وہ شہید ہوتا ہے۔ مگر اسے زندگی کیسے ملتی؟ حکومت کی طرف سے زندگی لینا کمال نہیں تھا نا، وہ ایک عزادار تھا، اس نے ایک نوچندی کا علم اٹھایا تھا، اس نے عباس کے پرچم کو بلند کیا تھا، عباس کے کٹے ہوئے شانوں نے دعائیں دے دی۔ ارے تو نے ہمارے علم کو اٹھا کے ایک رسم عبادت رکھی ہے تو صحیح، ہم اسی نوچندی کے ذریعے سے تیرا بھی ذکر خیر کرواتے رہیں گے، تجھے بھی زندگی دیتے رہیں گے۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی خلوص سے آل محمد کے لیے کام کیا جائے نا تو آل محمد اسے فراموش نہیں کرتے ہیں۔ مر بھی جائے، قبر میں بھی چلا جائے نا تو لوگ اسے یاد رکھتے ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، کل ان کے بھائی مجھے بتا رہے تھے اور بتاتے بتاتے ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ اللہ، 22 سال کے بعد بھی جب بھائی کا قتل بھائی کو یاد آیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ جنازہ آپ کے یہاں آیا ہوگا، آپ کو کیفیت یاد آ گئی۔ ارے جب آپ کو یاد اتنا آ گیا تو ذرا سوچو کہ جب کٹے ہوئے سر آ رہے تھے تو جب زینب کے سامنے حسین کا سر آیا ہوگا، جب زینب کے سامنے عباس کا سر آیا ہوگا تو آل محمد پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا انہیں کربلا نہ یاد آئی ہوگی؟ کیا انہیں حسین کے لاشا کو پامال ہونا نہ یاد آیا ہوگا؟ دو روایتیں سن لو، میں نے گفتگو تمام کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، پسر سعد نے آواز دی 10 بھاری بھرکم گھوڑوں کو نکالا جائے۔ 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے گئے۔ کہتا ہے اب 10 بھاری بھرکم جوانوں کو نکالو۔ 10 بھاری بھرکم جوان چھانٹے گئے۔ کسی نے عمر سعد سے پوچھا، عمر سعد یہ بتا یہ گھوڑے کیوں نکال رہا ہے، یہ جوان کیوں چھانٹ رہا ہے؟ کہا لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ بھئی اتنا سننا تھا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ قبیلوں کی غیرتیں جوان ہونے لگی، عرب کے قبیلوں کو غیرتیں آنے لگی، ایک ایک قبیلہ آگے بڑھا۔ عمر سعد، ہم نے حبیب کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، مگر لاش کی پامالی، یہ لاش کی توہین بعد میں ہے، قبیلے کی توہین پہلے ہے، ہم برداشت نہ کریں گے۔ حبیب کا جنازہ ہٹا دے۔ نافع کا جنازہ ہٹا دیا گیا، حبیب کا جنازہ ہٹا دیا گیا، مسلم بن اوسجہ کا جنازہ ہٹا دیا گیا، آل محمد کے بھی ننہالی رشتہ دار آنے لگے، ایک ایک جنازہ ہٹ گیا، مگر باقی رہا تو ایک جنازہ جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اس حسین کا جنازہ باقی رہ گیا۔ اب اس حسین کا جنازہ پامال کرنے کا وقت آیا۔ عزیزو، روایت کو یہیں روکیے۔ جب یہ قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے نا، ابن زیاد نے کہا ان 10 لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے حسین کا لاشا پامال کیا تھا۔ 10 لوگوں کو بلایا، زینب اولیاء مقام سامنے کھڑی ہیں، 10 لوگوں کو سامنے بلایا، 10 لوگوں کو بلا کے کہا بتاؤ تم نے حسین کا جنازہ کیسے پامال کیا؟ اس نے کہا ہم 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے، 10 بھاری بھرکم جوان نکلے، ہم گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہم نے حسین کے جنازے کو پامال کیا۔ ان میں سے ایک شخص کا نام مالک بن اسید ہے، مالک بن اسید شاعر تھا، اسے ابن زیاد کہتا ہے اشعار میں سنا تم نے حسین کا جنازہ کیسے پامال کیا، سن سکو گے تو سنو۔ زینب سامنے کھڑی ہے، اسید بن مالک شعر پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے پہلے حسین کو سینے کے بل لٹایا اور اس کے بعد حسین کے جس پر گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم نے حسین کی کمر کی ہڈیاں توڑ دی ہیں، تب ہم رکے، ہم نے رک کے حسین کے جنازے کو سیدھا کیا۔ اب ہم نے حسین کے جنازے کو کمر کے بل لٹایا، پشت کے بل لٹایا، اب ہم نے سینے کی ہڈیوں پر گھوڑے دوڑانا شروع کیے، ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیوں کو توڑ دیا۔ شاید اسی لیے ہمارا امام زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتا ہے سلام اس غریب حسین پر، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس کے ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر کر دی گئی۔
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری فقرے سمجھا دارو، تاریخ نے لکھا، روایت کے فقرے یہ ہیں، سید بن مالک کہتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے حسین کو پہلے پشت کے بل لٹایا اور سینے کی ہڈیوں کو توڑا، پھر ہم نے سینے کے بل لٹایا اور ہم نے پشت کی ہڈیوں کو توڑا۔ جب ہم حسین کی ہڈیوں کو توڑ چکے، ابن زیاد کہتا ہے رکو، یہ بتاؤ کب تک توڑتے رہے، کب تک گھوڑے دوڑاتے رہے؟ وہ کہتا ہے کلو یعبو بن شدید الاثر، اے ابن زیاد بس اتنا سمجھ لے جیسے چکی کے دو پارٹوں میں گیہوں کا دانہ پیس دیا جاتا ہے، ویسے ہم نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کے جسم کی ہڈیوں کا چورا کر دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزادارو، ایک بھائی نے اپنے بھائی کی یاد میں مجلس اعضا منعقد کی ہے نا، تو آؤ ایک بھائی کا ذکر بھی سن لو۔ میں سوچا کرتا تھا حسین اکیلے تھے جن کا جسم پامال ہوا تھا، جب حسین تنہا تھے جن کا جسم پامال ہوا تھا، تو پھر سید سجاد نے حضرت عباس کی چھوٹی سی قبر کیوں بنائی ہے؟ حضرت عباس کی لاش کے ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ ارے لاشا تو حسین کا پامال ہوا تھا اور تو کسی کا پامال نہیں ہوا تھا، مگر جب میں نے روایت میں پڑھا حسین کی لاش پامال کرنے کے بعد پسر ساتھ کہتا ہے اے قبیلے والو، تمہیں معلوم ہے تمہارے گھروں میں صف ماتم علی نے بچھائی تھی، تمہارے باپ دادا کو علی نے مارا تھا، اب اگر چاہتے ہو کہ علی سے بدلہ لو تو اپنی اپنی تلواریں نکال لو، علی سے بدلے کا وقت آ گیا ہے۔ قبیلوں نے تلواریں نکال کے پوچھا پسر ساتھ حسین کے لاشے کو پامال کر چکے، اب ہم علی سے بدلہ کیسے لیں گے؟ کہا بھی علی کی شبیہ باقی ہے۔ فرات سے ایک جنازہ لایا گیا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، جس کے بازو قلم تھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، سر زخمی تھا، لاش عباس کو سامنے رکھا۔ پسر سعد کہتا ہے تلواریں نکالو، علی کا بدلہ لینا شروع کرو۔ قبیلے کی تلواریں چلی، عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہی وجہ جب زینب علیہ مقام 40 کو زیارت پر آئی، سید سجاد سے کہتی ہے بیٹا مجھے میرے بھائی کی قبر پہ لے چل، بیٹا مجھے میرے بھائی کی قبر پہ لے چل، مجھے عباس کی قبر پہ لے چل۔ سید سجاد کبھی اس قبر پہ لے جاتے ہیں، کبھی اس قبر پہ لے جاتے ہیں۔ جب جیسے ہی سید سجاد سے شہزادی نے لہجہ بدل کے کہا سجاد میں کب سے کہہ رہی ہوں میرے بھائی کی قبر پہ لے چل، میں شام کی سنانی سناؤں گی، میں کوفے کی کہانی بتاؤں گی، میں جو کچھ مجھ پہ گزری ہے سناؤں گی، سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے چل۔ سید سجاد ایک چھوٹی سی قبر کے قریب ہے۔ آخری فکر دارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، مولا آپ کے عمل کو قبول فرمائے، مولا اس نوچندی کے اس عمل کو قبول فرمائے، مولا آپ کے اس عمل قلیل کو قبول فرمائے، بانیان ادا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سید سجاد ایک قبر کے نزدیک لا کے کھڑے ہو گئے، ھذا قبر عمی ابی الفضل العباس، پھوپھی ہماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ جناب زینب نے فرمایا میرے لال سجاد یہ تو نے کس بچے کی قبر پہ لا کے کھڑا کر دیا، یہ تو کسی بچے کی قبر ہے۔ پھر جناب سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں ھذا قبر عمی ابی الفضل العباس، پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ جب امامت کے لہجے سے امامت کے دہن سے 2 بار یہ جملہ نکلا، زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا سیاد سجاد مجھے ایک جملے میں جواب دے دو، اے میرے لال سجاد یہ بتا دو میرا بھائی جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو پیر زمین پہ خط دیتے تھے، اتنا لہیم شہیم میرا بھائی، یہ تو بتا تو نے ننھی سی قبر کیسے بنائی؟ سید سجاد نے آواز علی کی عداوت میں میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، میں نے ایک چٹائی منگائی، ایک گٹھڑی میں چچا کے لاشے کو باندھا، ننھی سی قبر بنا، زینب نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دی۔ اے میرے بھیا باز، ارے زینب کے جگر کے ٹکڑے